اور ہمارا سبق تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کیا مراد ہے؟ ہم نے پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی، آپ کا کردار، قرآن کریم کے اندر یہ لفظ آیا ہے سنعیدها فی سیرتہ الاولی، کہ ہم اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے یہ جو عصا لاٹھی تھی اب سانپ بن گیا ہے، اس کو ہم پہلی حالت میں لوٹا دیں گے۔ تو سیرت کا معنی حالت، کردار ہے۔ تو اسی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر وفات تک کے تمام حالات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ تھے وہ سارے شامل ہیں۔ اسی سلسلے میں ہمارے سامنے یہ سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ بیان کریں۔ ایک سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس خاندان سے، کس لڑی سے تعلق رکھتے تھے؟ تو آپ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کے دو بیٹے تھے، ایک بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام جب نبی بنے، ان کے نبی بننے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تک، آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام سیکنڈ لاسٹ نبی، اسحاق علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے وہ سارے اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے آئے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے آخری پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آخری نبی بھیجا، خاتم النبیین، کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ رب العالمین نے یہ قرآن مجید کے اندر اٹل فیصلہ فرما دیا۔ تو یہود و نصارہ انہوں نے اسی لیے، صرف اس حسد کی وجہ سے کہ آخری نبی اسی نسل سے کیوں نہیں آیا جس نسل سے باقی سارے نبی آئے، حالانکہ اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ تو یہ ہمارے سامنے ہے، یہ وہ چند نام ہیں جن کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے میں بیان تو بہت سارے کیے جاتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام تک بیان کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال مختصر اتنا ہمیں پتہ ہونا ضروری ہے، ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے، آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح ہم اپنی ایک دوسرے کی ذات کے اعتبار سے اتنی پہچان رکھتے ہیں کہ وہ جو ہے اس کے والد کا نام فلاں ہے اور اس کے والد کا نام یہ تھا، میرے دادا کا نام یہ تھا، تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے اندر یہ بھی چیز شامل ہے کہ آپ کا نسب بھی ہمیں یاد ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، والدہ، دادا اور چچا کا نام بتائیں۔ والد کا نام عبداللہ تھا، والدہ کا نام آمینہ، دادا کا نام عبد المطلب اور چچا کا نام ابو طالب۔ چچا تو اور بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو تھے عبداللہ، یہ اپنے کل 10 بھائیوں میں سے سب سے چھوٹے تھے۔ عربی کے اندر چچا اور تایا دونوں کے لیے ایک ہی لفظ بولا جاتا ہے، عم، عین اور میم۔ تو ابو طالب عمر کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد سے بڑے تھے، لیکن عم لفظ بولا جاتا ہے چچا تائے پر، جس طرح ہمارے ہاں بھی سرائیکی زبان میں تایا جی کو بھی چچا ہی کہہ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ مشہور چچا ہیں، حالانکہ تایا جی تھے۔ اسی طرح حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی تایا جی ہی تھے، مشہور چچا ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، سارے ہی بھائی، 9 بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے وہ بڑے تھے، سب سے چھوٹے عبداللہ تھے۔ تو بہرحال یہ مشہور ایک چچا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، آپ کی حفاظت کی، لیکن اللہ کی تقدیر کے مطابق، اللہ کے فیصلے کے مطابق اسلام قبول نہ کر سکا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو یہ کہا کہ اے میرے چچا کان میں کلمہ پڑھ دو، اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے جو ہے بار بار اصرار کر کے آپ کے لیے جنت لے لوں گا، لیکن وہ پاس بیٹھے ابو جہل اور اس کے ساتھی نے کہا کہ جاتے جاتے اے ابو طالب اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دے گا؟ تو ابو طالب نے انکار کر دیا اور کہا کیا اے بھتیجے تو سچا ہے میں مانتا ہوں، لیکن اگر میں تیرا دین قبول کر لیتا ہوں، میرے مرنے کے بعد مجھے اچھے لفظوں سے یاد نہیں کیا جائے گا۔
لوگ مجھے کہیں گے کہ جاتے جاتے دین چھوڑ دیا۔ تو یہ وہ مشہور چچا ہے جس نے بڑا ساتھ دیا تھا۔ اور اللہ رب العالمین نے انہی کے بارے میں قرآن مجید میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھایا، نصیحت کی، تسلی دی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا کام نہیں ہے کسی کو ہدایت دینا، ہدایت دینا رب کا کام ہے، رب جسے چاہے دے دے گا۔ تیرا کام ہے فذکر انما انت مذکر، نصیحت کرنی ہے، جو مان لے فبیہا، جو نہ مانے اس کی مرضی۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہمارے سامنے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کب فوت اور کہاں دفن ہیں؟ کب فوت ہوئے اور کہاں پہ دفن ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے یہ ان کی وفات ہو گئی، کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے، پیدائش ہوئی نہیں تھی کہ والد فوت ہو گئے، اور مدینہ منورہ میں مدفون ہوئے۔ اصحاب الفیل، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جس سال میں ہوئی اسی سال یہ ایک واقعہ پیش آیا۔ واقعہ یہ ہمارے سامنے ہے، سوال دیکھیے۔ اصحاب الفیل، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، اصحاب والے، ہاتھی والے کون لوگ ہیں؟ ہاتھی والے یمن کے بادشاہ ابرہہ اور اس کے ساتھی، جو ہاتھیوں پر سوار ہو کر بیت اللہ گرانے آئے تھے، خانہ کعبہ۔ تو یہ اصحاب الفیل تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے گھر کی حفاظت کی۔ اصحاب الفیل کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھیوں سمیت ان کو ہلاک کر دیا، اور سورۃ الفیل کے اندر یہی واقعہ ذکر ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اس کے ساتھ آپ سب یہ بات بھی یاد رکھیے کہ بیت اللہ اللہ رب العالمین کا وہ گھر ہے جو زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر بنا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، قرآن کہتا ہے کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ کی زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ شریف ہے۔ اس کو گرانے کے لیے سب سے پہلے یہ ابرہہ عیسائی بادشاہ یمن کا یہ اپنا لشکر لے کر آیا تھا، اور نیت یہ تھی کہ لوگ ساری دنیا کے وہ اس گھر کو چھوڑ کے جو مکہ میں موجود ہے اس کو میں گرا دوں، تباہ کر دوں، یمن میں آئیں اور میرا بنایا ہوا وہ کلیسا، وہ گرجا، وہاں پر آ کے حج عمرہ ادا کریں۔ یہ اس کی نیت تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا فجعلہم کعصف مأکول، ہم نے ابابیل بھیجے۔ یہ بھی چیز یاد رکھیں اس کے ساتھ کہ ابابیل کسی پرندے کا نام نہیں ہے، ابابیل کہتے ہیں پرندوں کے جھنڈ کو، لشکر کو۔ وہ چھوٹے چھوٹے پرندے چڑیوں کی صورت میں تھے، ابابیل لشکر کو کہتے ہیں، پرندوں کے لشکر کو۔ تو عام طور پہ ہمارے ہاں یہی مشہور ہے کہ چھوٹی سی چڑیا اس کو ابابیل کہہ دیا جاتا ہے، حالانکہ ابابیل پرندوں کے جھنڈ کو کہتے ہیں، کہ اللہ رب العالمین نے وہ کنکریاں ان کو جو ہے نا ان کے ذریعے اپنے اس بیت اللہ شریف کا دفاع کیا۔ تو ایک مرتبہ تو یہ ہوا ناکام ابرہہ بیت اللہ گرانے کے لیے۔ سنن ابو داؤد جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے ایک بہت بڑا لشکر غیر مسلموں کا، بہت بڑا لشکر خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آئے گا، لیکن جب وہ مدینہ سے پہلے ذوالحلیفہ جہاں پہ میقات ہے مدینہ سے جو ہے نا مکہ جانے والوں کا، تو ذوالحلیفہ کے قریب ایک جگہ ہے بیدا، پہاڑی ہے ایک، فرمایا جب وہ بیدا پہاڑی اور مکہ کے درمیان میں پہنچ جائے گا، ابھی مکہ میں داخل نہیں ہوگا، بہت بڑا لشکر خانہ کعبہ گرانے آئے گا، تو اللہ رب العالمین یخسف اولہم بآخرہم، ان کے پہلے سپاہی سے لے کر آخری سپاہی تک سب کو زمین میں غرق کر دیں گے۔ یہ ابھی ہونا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک ذوالسوی کا تعین، پتلی پتلی پنڈلیوں والا کالے رنگ کا حبشی وہ لشکر لے کر آئے گا، تو وہ بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، اس کو گرا دے گا، اور وہ اس وقت ہوگا جب زمین پر کوئی ایک فرد بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی نہیں بچے گا، یعنی بالکل قیامت کے عین قریب بیت اللہ بالکل منہدم کر دیا جائے گا، گرا دیا جائے گا، جب دنیا کے اندر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا اس وقت۔ لیکن اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی احادیث کے مطابق ایک لشکر آئے گا بیت اللہ گرانے کے لیے، لیکن اللہ رب العالمین بیدا نامی پہاڑی اور مکے کے درمیان جب وہ لشکر ہوگا سب کو زمین میں دسائیں گے، اور سب سے پہلے ابرہہ نے یہ کوشش کی اور ناکام ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور وہ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ ذمہ داری خوب نبھاتے ہیں۔
تو یہ ہمارے سامنے 3-4 سوال تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے مطابق. آپ کے والد اور والدہ، دادا، چچا کا نام ہے مختصر، اور عام الفیل، اصحاب الفیل. اور اسی سال، جس سال یہ ابرہہ لشکر لے کر آیا تھا، اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. عام الفیل پہلے سال ہی. تو دوسرا ہمارا یہ سبق ہے اسلامی عقیدہ. اس دن بھی بتلایا، 1-2 بھائی نئے ہیں. عقیدہ کہتے ہیں ایسا نظریہ کسی بھی چیز کے بارے میں کہ جس میں انسان کو شک نہ ہو. جس طرح عام سادی سی مثال ہے، ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بس یہ ہمارا عقیدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک جتنی نمازیں پڑھی، سب کا طریقہ ایک ہے، کوئی فرق نہیں. جو پہلے دن کی نماز تھی بیماری کے اندر بدل گئی، بالکل ایسا نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، ایک سوچ ہے. تو اسلامی عقیدہ یعنی اسلام کا ایسا نظریہ جس میں کسی قسم کا ہمارے سامنے کوئی شبہ نہ ہو، شک نہ ہو، شک کی گنجائش ہی نہ ہو. تو اسلامی عقیدہ کے حوالے سے ہمارا یہ سوال ہے. پچھلے اتوار ہم نے پڑھا تھا عبادت ہے کیا چیز، اور عبادت کون سی قبول ہوتی ہے، کیسے کرنی چاہیے. آج سوال ہے ہمارے سامنے، عبادت میں احسان کیا ہے. عبادت میں احسان، جواب لکھا ہوا ہمارے سامنے، عبادت میں اللہ تعالیٰ کی طرف پورا دھیان رکھنا احسان ہے. اچھائی، احسان کا مطلب ہے بہترین طریقے سے اپنے عمل کو کرنا. تو عبادت کے اندر بہترین طریقے سے اپنا عمل کرنا، کیا کوئی یہ برائی تو نہیں؟ اس کا جواب ہمارے سامنے ہے. یعنی کیا اس میں ریاکاری تو نہیں کہہ دی جائے گی کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور رونے والی اس کی شکل و صورت بنی ہوئی ہے، یا نماز پڑھ رہا ہے وہ رو رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، آنسو گر رہے ہیں، تو کیا کوئی دیکھنے والا بندہ یہ کہہ دے اس کو کہ یہ بندہ ریاکاری کر رہا ہے؟ قرآن ہمیں اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. سورہ شعراء کی آیت ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں وہ رب ہوں جو تمہیں اس وقت بھی دیکھتا ہوں جب تم قیام کرتے ہو، جب نماز میں کھڑے ہوتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تمہاری عبادات کو دیکھتا ہوں. وتقلبک فی الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں تیرے پھرنے کو بھی دیکھتا ہوں. خاص طور پر اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما رہے ہیں، اور بالعموم پوری امت کو ہے، کیونکہ قرآن ھدی للمتقین سب کے لیے ہے، صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں. تو اس آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں وہ رب ہوں جو تمہارے قیام میں بھی تمہیں دیکھتا ہوں، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہوں، تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے وہ بھی دیکھتا ہوں. کس نیت سے تم میری عبادت کے لیے کھڑے ہو، کس نیت سے نماز ادا کر رہے ہو، کس نیت سے روزہ رکھا ہے، کس نیت سے زکوٰۃ دے رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے قیام کو بھی دیکھتا ہوں، اور جب تم جھکے ہوتے ہو اس وقت بھی تمہاری نیت دیکھتا ہوں. تو اللہ رب العالمین ہماری عبادات پر خصوصاً نظر رکھے ہوئے ہیں. حدیث بھی ہے کہ اللہ رب العالمین لا ينظر اللہ الی صورکم، تمہاری شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الی قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے. تو جب اللہ رب العالمین ہمارے عمل کو دیکھتے ہیں تو انسان کو بھی عمل اچھا کرنا چاہیے. عام مثال ہے، ہم دنیا کے اندر کسی بھی دنیاوی عہدے دار کے سامنے ہوں، بڑے ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے. عدالت ہو، جہاں پہ بھی ہوں، جج کے سامنے ہوں، تھانے میں ہوں، کہیں پہ بھی، یا اپنے ہی والد کے سامنے بچہ کھڑا ہو بڑے ادب سے. تو اللہ رب العالمین تو سب کا رب ہے، تو اس کے سامنے بھی بڑے ادب سے کھڑا ہونا ایک انسان کی شان کے لائق ہے، وہ عبادت کے معاملے میں خاص طور پر. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے، عبادت میں بہتری یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. بس اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا. یعنی جس طرح ہم کسی کے سامنے بھی جائیں، ہم بڑے ادب سے، احترام سے، کوئی اپنی خلاف شان، خلاف مروت کوئی کام نہیں کرتے. کس لیے؟ بھی وہ بندہ دیکھ رہا ہے مجھے، ٹھیک ہے، اگر میں نے کوئی حرکت کی مجھے ڈانٹ دے گا. اسی مثال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے رکھ کے یہ بات سمجھائی کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس اطمینان کے ساتھ کہ میں اپنے رب سے بات کر رہا ہوں، اپنے رب سے میں ہم کلام ہوں نماز میں. اگر یہ خیال نہیں آتا تو کم از کم یہ تو سوچیں ہمارا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے. وہ پر قرآن کی آیت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں. تو اس سے جب بندہ عبادت کے اندر ہو، کسی بھی عبادت میں، اور اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہو کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، تو عبادت بہترین طریقے سے
ہوگی، اور یہی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ نمازیں مطلوب نہیں ہیں یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ نماز میں کھڑے ہیں تو قاموا کسالى، سست کھڑے ہیں، جس طرح ابھی معاویہ صاحب بتا رہے تھے آپ کو کہ پاؤں، جب پہلی ہماری رکعت ہوتی ہے بڑے پاؤں ملے ہوتے ہیں نماز میں، آہستہ آہستہ وہ دھیان جو ہے نا نماز سے دوسری رکعت میں، تیسری، چوتھی میں وہ ختم ہوتا جاتا ہے، پھر اسی طرح وہ صف بندی بھی خراب ہوتی جاتی ہے۔ اور یہ اس وقت اس کا صحیح ہونا ممکن ہے صف بندی کا بھی، کہ جب ہم ہر وقت وہ نماز کی جتنی دیر ہم کھڑے ہیں مسجد میں، گھر میں، جہاں پہ بھی ہیں، یہ بات ذہن میں ہو کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، پھر ہماری عبادات میں احسان آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔